السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 249 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ان کنتم صادقین۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے، اور آج کے سبق میں ہم گزشتہ جو بات چل رہی تھی کہ اگر تمہیں منزل من اللہ کلام میں شک ہو تو پھر تم بھی اس کی مثل ایک جو ہے وہ صورت لے آؤ۔ اب یہاں پر ان کنتم صادقین فرمایا ہے، تو یہ چونکہ جملہ شرطیہ ہے تو جواب شرط کیا ہے اس پر بھی ہمارا کلام ہوگا۔ پھر چونکہ صادقین صادق کی جمع ہے اور یہ صدق سے مشتق ہیں ساری کلمات، تو صدق اور کذب کا کیا مطلب ہے اس پر بھی ہماری تھوڑی سی گفتگو ہوگی، اور اسی پر ہمارے سبق کا اختتام ہو جائے گا۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم آج سب سے پہلے اپنے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں، اس کے ترجمے کے بعد پھر اس کی باقاعدہ وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف الرحمہ لکھتے ہیں ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، انہو من کلام البشر، اس احتمال میں کہ یہ قرآن پاک بشر کا کلام ہے یا بشر کے کلام سے ہے، اس معاملے میں اگر تم سچے ہو۔ وجوابہ محذوف دل علیہ ما قبلہ، اور اس شرط کا جواب محذوف ہے اور اس محذوف جواب پر ما قبل کلام دلالت کر رہا ہے۔ والصدق الاخبار المطابق، اور صدق وہ ان خبروں کو بولتے ہیں جو مطابق ہوں، یعنی کہ مطابق للواقع کو صدق بولتے ہیں۔ وقیلا، اور کہا گیا ہے جس کا قائل جاحظ ہے، مع اعتقاد المخبر انہو کذالک، ساتھ مخبر کے اعتقاد کے کہ بے شک وہ ایسے ہی ہے، عن دلالت، وہ اعتقاد دلیل سے ہو، او امارت، یا کسی اور علامت سے ہو۔ لأنہ تعالی کذب المنافقین فی قولہم انک لرسول اللہ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی تکذیب فرمائی، ان کو جھٹلایا ان کے اس قول میں کہ انک لرسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لما لم یعتقدوا مطابقتہ، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان منافقین نے اس خبر کے مطابق للواقع ہونے کا اعتقاد نہیں رکھا تھا۔ ورد بصرف التکذیب الی قولہم نشہد، اور ان کا رد کیا گیا یا ان کو جواب دیا گیا تکذیب کو پھیرنے کے ساتھ ان کے قول نشہد کی طرف۔ لأن الشہادۃ اخبار عما علمہ یا علمہ، اس لیے کہ شہادت نام ہے اس بارے میں خبر دینا جس کا اس کو علم ہو، یقین ہو۔ وَهُمْ مَا كَانُوا عَالِمِينَ بِهِ، اور وہ اس کے جاننے والے نہ تھے، مطلب اور وہ اس پر یقین نہ رکھتے تھے۔ جی طلباء کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کی وضاحت کی طرف، اور اس کی وضاحت میں جو ہم بڑا کلام کریں گے تو وہ بڑا کلام جو ہے وہ سب سے پہلے تو شرط اور جواب شرط کے حوالے سے ہے، منوی مطابقت کے حوالے سے ہوگا،
اور اس کے بعد پھر صدق اور کذب کے بیان کی طرف بھی ہم بڑھیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ ان کنتم صادقین، چونکہ یہ جملہ شرطیہ ہے تو اس کا جوابی شرط کیا ہوگا؟ تو جوابی شرط کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ محذوف ہے، اور وہ ہے کیا؟ فَأْتُوا بِمِثْلِهِ، یعنی ان کنتم صادقین فَأْتُوا بِمِثْلِهِ، اگر تم سچے ہو تو اس کی مثل لے کے آؤ۔ اب سوال پیدا ہوگا جی کہ یہ جوابی شرط محذوف کیوں رکھا؟ چونکہ جو اصل ہے وہ حذف تو نہیں ہے، اصل تو ذکر ہے، تو حذف کرنا یہ تو خلاف اصل ہے، تو یہاں خلاف اصل کو کس لیے اپنایا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ما قبل جو کلام ہے، کیونکہ وہ کیا تھا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ اگر تمہیں اس میں شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پہ اتارا تو تم اس کی ایک مثل صورت لے آؤ اور اپنے سارے حمایتیوں کو اللہ کے سوا اکٹھا کر لو، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ۔ اب یہ جو اگر تم سچے ہو تو اس کی مثل لے آؤ، اس جواب پر کہ اس کی مثل لے آؤ، یہ بالکل ما قبل کا جو مفہوم ہے وہ سیدھا سیدھا دلالت کر رہا ہے کہ یہ اسی کی مثل کے مطالبے پر ان کو یہ شرط بیان کی جا رہی ہے۔ تو جب محذوف ہونے کے باوجود بھی وہ ظاہر اور باہر ہے تو اس لیے پھر اس کے ظاہر کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہ تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کنتم صادقین کا معنوی جو ربط ما قبل سے ہے وہ یہ کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ بشر کا کلام ہے، رب کا کلام نہیں ہے، تب آ کر یہ بات کلیئر ہوگی۔ یعنی چونکہ ان کا کافرین کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ بندے کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتے ہیں روزانہ اور رات کو صورتیں مناتے رہتے ہیں، سو وہ آ کے ہمیں بتاتے ہیں اللہ نے کلام نازل کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ بشر کا کلام ہے تو پھر تم بھی اس کی مثل لے آؤ۔ اچھا، اب آخر میں جو بات ہے وہ ہے کہ صدق اور کذب کی تعریف کیا ہے۔ صدق خبر، کذب خبر، اس حوالے سے بلاغت میں بھی آپ اقسام بما ان کے دلائل اور رد کے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر صرف دو مذاہب بیان کیے گئے ہیں، ایک جمہور اہل سنت کا ہے، دوسرا جاحظ کا ہے۔ تو جمہور اہل سنت جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو صدق خبر ہے وہ خبر کا واقع کے مطابق ہونا ہے، اور کذب خبر یہ ہے کہ خبر واقع کے مطابق نہ ہو۔ اب خبر واقع کے مطابق ہو تو یہ خبر کا سچا ہونا ہے، اور اس کی اگر آسان سی مثال کریں تو دیکھیں، میں اگر کسی بارے میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ زید باہر موجود ہے اور آپ نے واقع میں دیکھا حقیقت حال میں تو واقعتاً وہ باہر موجود تھا، تو اب یہ خبر جو میری ہے یہ واقع کے مطابق ہے، تو لہٰذا یہ صدق کہلائے گی، یعنی سچی خبر کہلائے گی، چونکہ یہ واقع کے مطابق ہے۔ جبکہ اگر زید باہر واقعتاً موجود نہ ہو تو یہ خبر جھوٹی ہوگی، چاہے جائے کہ میرا اس کے باہر موجود ہونے کا اعتقاد ہے یا نہیں ہے۔ جبکہ جاحظ اور نظام تو اب ان کے ہاں جو ہے وہ مخبر کا اعتقاد بھی ضروری ہے خبر کے ساتھ ساتھ، یعنی مطابقت واقع کے ساتھ اعتقاد بھی ہو۔ اچھا، اب دیکھیں کہ اعتقاد کا مطلب کیا ہے کہ جو خبر اعتقاد کے مطابق ہے وہ سچی ہے، اعتقاد کے مطابق نہیں ہے وہ جھوٹی ہے۔ مثال کے طور پہ میرا عقیدہ یہ ہو کہ آسمان میرے نیچے ہے اور میں بولوں کہ السماء تحتنا، آسمان ہمارے نیچے ہے، تو یہ خبر سچی ہوگی چونکہ مخبر کے اعتقاد کے مطابق ہے۔ اور اگر بولوں کہ السماء فوقنا، اگرچہ واقع میں اوپر ہے لیکن چونکہ میرے اعتقاد کے مطابق نہ ہوا تو پھر یہ خبر کیا ہوگی؟ جھوٹی کہلائے گی۔ تو مطلب یہ کہ خبر کے صدق اور کذب کا تعلق ان کے ہاں اعتقاد کے ساتھ ہے، واقعی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اور اس پر وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انک لرسول اللہ جو منافقین نے کہا تھا سورہ منافقون کے میں اندر یہ موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ جو منافقین کہتے ہیں کہ
اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس بات پر رد فرما دیا اور آیت نازل فرمائی کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ اللہ گواہی دیتا ہے منافقین جھوٹے ہیں، حالانکہ انہوں نے کیا کہا تھا قالوا نشہد انک لرسول اللہ. تو دیکھیں جی کہ چونکہ ان کے اعتقاد کے مطابق نہیں تھا، اگرچہ واقعے کے مطابق یہ خبر تھی، پھر بھی اللہ نے ان کو جھوٹا کہا. تو وردا سے قاضی صاحب اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے اللہ نے ان کو جو جھوٹا کہا نا، ان کی شہادت دینے میں جھوٹا کہا ہے، کیونکہ شہادت ہوتی ہے جس چیز کا بندے کو یقین ہو اس کی گواہی دینا، اور انہوں نے کہا قالوا نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گواہی دینے میں جھوٹے ہیں، وہ خبر میں جھوٹے، ان کو نہیں بولا گیا. جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ وضاحت. اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ صدق اور کذب کی جمہور کے ہاں کیا تعریف ہے، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ ان کنتم صادقین کی جو جزا ہے، جوابی شرط ہے، وہ کیا ہے، اس کو تحریر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.